بدترین سیلاب کے نقصانات پاکستان میں شدید مہنگائی اور مشکل ترین معاشی حالات کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، اور دنیا نے پاکستان کی مدد کے وعدے تو بہت کیے، لیکن جو امداد ملی وہ انتہائی ناکافی تھی۔ اور اسی سلسلے میں آج جنیوا میں اقوام متحدہ کی میزبانی میں ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے، جو ملک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ دوست ملکوں کو سمجھائے IMF کی بڑی شرائط جو ہیں وہ کچھ نرم ہو جائیں، جو ہونی بھی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس بارے میں کافی پر امید ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 دن پہلے عالمی طاقتوں سے شکوہ کیا تھا کہ پانی تو کم نہیں ہوا لیکن امداد کم ہو گئی ہے۔ پاکستان کو امید ہے کہ ڈونرز کانفرنس سے 7 سے 8 ارب ڈالر مل جائیں گے۔ حالانکہ پاکستان کو متاثرین سیلاب کی آبادکاری اور دیگر انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اس سے دگنی رقم درکار ہے۔ سیلاب نے 90 لاکھ پاکستانیوں کو انتہائی غربت میں دھکیل دیا ہے۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ ایسے ملک کی مدد کرے جو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سب سے بڑا نشانہ ہے، اور ٹریجڈی یہ ہے کہ دنیا کے تمام ممالک ان سے ہمیں مدد درکار ہے جن کی کنٹریبیوشن ماحولیاتی تبدیلی میں سب سے بڑی ہے۔ مطلب ان کی کاربن ایمیشن، ان کے ماحول کو نقصان پہنچانے کے اتنے بڑے ذمہ دار ہیں وہ، اور جو ملک اس کا براہ راست نشانہ بن رہا ہے اس کی مدد کرنے میں آگے نہیں آ رہے لوگ۔ مطلب اگر سوچا جائے تو آلریڈی ان کے پاس ایسے فنڈز ہونے چاہیے تھے، بیکاز جب آپ کی کنٹریبیوشن اتنی ہو رہی ہو، آپ کے اپنے ملک میں یہ ڈیبیٹس بھی چل رہی ہوں لیکن اثر کہیں اور ہو، تو پھر تو مدد ڈیفینیٹلی اور آج ہم پہ اثر ہے۔ الٹیمیٹلی تو آپ نے بھی اس کی لپیٹ میں آنا ہے۔ 100%۔ یہ ڈونرز کانفرنس جنیوا میں ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پارٹی کی سینئر نائب صدر مریم نواز بھی جنیوا میں ہی موجود ہیں۔ بلاول بھٹو کی جنیوا میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، ہونے کے حوالہ ہے اور اس پہ ضرور ہم بات کریں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ احسن اقبال صاحب، پاکستان میں تاریخ کے بدترین سیلاب نے جو تباہی مچائی وہ obviously ساروں کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پاکستان اب تک سنبھل نہیں پایا، یہ بھی بڑی اچھی طرح سارے جانتے ہیں۔ تو اب پاکستان کو دنیا سے ایگزیکٹلی کیا چاہیے اور اس ڈونرز کانفرنس کے لیے کیا اہداف جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں؟ دیکھیے، آج جنیوا میں پاکستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی میزبانی میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، یہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں پوری دنیا میں، خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ میں، پہلے پینڈیمک کے نتیجے میں کافی نقصان ہوا۔ اس کے بعد گلوبل سپلائی شاک آیا جو یوکرین کی وار کی وجہ سے کموڈیٹیز کی پرائسز بہت بڑھ گئیں، جس سے تمام ڈیولپنگ کنٹریز کی بیلنس آف پیمنٹ پہ بڑا دباؤ آیا، چونکہ چاہے وہ تیل تھا، گندم تھی، کوئی بھی کموڈیٹی تھی، اس کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ پھر اسی سے ملحقہ ایک توانائی کا بحران ہے جو کہ دنیا میں یوکرین وار کے بعد آیا ہوا ہے، جس سے دنیا ابھی نبٹ رہی ہے۔ تو پاکستان میں اس کے علاوہ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر آیا، یہ جدید حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا ایک طوفان تھا، ایک تباہی تھی، جس کا تخمینہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا انٹرنیشنل کمیونٹی نے لگایا ہے۔ تو اس لیے پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، دنیا کا کوئی ملک اتنی نقصانات سے نہیں گزرا۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل خود پاکستان آئے، انٹرنیشنل کمیونٹی انگیج ہوئی، اور پرائم منسٹر نے UN جنرل اسمبلی میں، پھر COP27 میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ پاکستان کا موقف پیش کیا، تو اس سے ایک بڑی انگیجمنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پیش نظر ہے کہ اس وقت دنیا میں ہر ملک تقریباً اپنے داخلی اقتصادی اور معاشی بحران کا شکار ہے، تو ایک اوور آل ایپیٹائٹ فار ایڈ کی بھی کمی ہے۔ تاہم ہم نے اس کانفرنس میں پاکستان کے لیے جو 16 ارب ڈالر کی ضرورت کا تعین کیا گیا ہے، اس کا نصف اپنے داخلی وسائل سے پورا کرنے کے لیے دنیا کو کہا ہے، اور تقریباً نصف جو 8 ارب ڈالر ہے اگلے 3 سالوں میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی مدد کرے گی۔ اچھا، آپ لوگ کوشش تو کر رہے ہیں، اور سرٹنلی، اور ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو ہی از پرسنلی ویری انویسٹڈ ان دیز ایفرٹس ایز ویل۔ بڑی کوشش کی ہے انہوں نے پہلے بھی، اور اس کانفرنس کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس میں پازیٹیو رسپانس ملنے پر معیشت پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور دنیا کا اعتماد دیکھ کر مالیاتی ادارے بھی کچھ شاید ہم سے لینینٹ ہو جائیں۔ کیا یہ صحیح امید ہے؟
بلا شبہ پاکستان کے لیے جب انٹرنیشنل سپورٹ آئے گی تو اس سے ہمیں جہاں ایک اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو درپیش جو معاشی چیلنجز ہیں ان میں سے بھی کامیابی سے نکل سکتے ہیں. تو یہ کانفرنس آل ان آل پاکستان کے لیے ایک بہت مثبت سنگ میل ہوگی. اس کے بعد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے چند ہفتوں میں آپ معیشت کے اندر دیکھیں گے کہ نسبتاً رفتہ رفتہ بہتری آئے گی، اگرچہ ہمارے چیلنجز بہت بڑے ہیں. پچھلے 4 سالوں میں جو پچھلی حکومت نے معاہدے کیے IMF کے ساتھ ان پر عمل درآمد نہیں کیا، اور آخری دنوں میں بالخصوص وہ پاکستان کو ایک ایسی سچویشن میں چھوڑ گئے کہ ہم برنک آف ڈیفالٹ کے اوپر تھے، اور ہم نے بہت آہستہ ہوش مندی کے ساتھ کئی سخت فیصلے کیے، اور ابھی بھی ہم ملک کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر کسی قسم کی اسپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے. میں بہت کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے. خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہے. ہمیں معاشی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ان مشکلات کو ہم قوم کے ساتھ مل کر، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر حل کریں گے. بہت جلد ان پر قابو پا لیں گے. اور جیسے 2013 میں بھی جب ہم آئے تھے تو بہت برے حالات تھے، اور ہم نے 2-3 سالوں میں ٹرن اراؤنڈ کر دیا تھا. تو پاکستان انشاءاللہ ٹرن اراؤنڈ ہوگا اور ان مسائل پر ہم سب مل کر قابو پائیں گے. یعنی احسن اقبال صاحب، یہ ایک وہ واحد ایشو ہے جس پہ پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی، اور ساروں کو مل کے امید بھی کرنی چاہیے دیٹ اٹ ورکس آؤٹ. اچھا، اب اسی کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر IMF والا معاملہ بھی ہے. حکومت بظاہر بالکل کلیئر ہے کہ IMF کے پروگرام کا تسلسل جو ہے وہ ہر صورت چاہیے، خواہ شرائط جو ہیں وہ معمول سے زیادہ ہی سخت بھی ہوں، لیکن یہ بہرحال ایک وقتی حل ہوگا. لانگ ٹرم کے لیے معاشی اصلاحات بھی آبویسلی بہت ضروری ہیں، تو ان پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل، پاکستان IMF کے ساتھ معاہدے کو بھی آگے بڑھانا چاہتا ہے، لیکن اب ہم ایک کراس روڈ کے اوپر ہیں. ہم بار بار یہ جو ریپیٹ ہو رہے ہیں سائیکل، ان سے نکلنا چاہتے ہیں. ہم نے ایک E5 پروگرام تشکیل دیا اکنامک ریفارم کا، جس میں سب سے بنیادی چیز ایکسپورٹ ڈریون اکانومی کو بنانا ہے. پاکستان کی 75 سال میں ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو پروموٹ نہیں کیا. جب بھی تھوڑی سی اکانومی میں گروتھ آتی ہے، ہم امپورٹس کی صورت میں ڈالر کنزیوم کرتے ہیں، لیکن ہماری ڈالر کمانے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوتا. لہٰذا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے، اور پھر ہمیں ایمرجنسی بریکس لگا کے امپورٹس کٹ کرنی پڑتی ہیں، جس سے ہماری گروتھ بھی کریش ہو جاتی ہے. تو اس لیے اب ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اکانومی کو ریسٹرکچر کریں. اس میں پاکستان کی زراعت، پاکستان کی صنعت، پاکستان کی سروسز، جس میں IT بھی شامل ہے، ان سب کو ایکسپورٹ ڈریون بنے. اور ہمارا سب سے بڑا جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ 32 ارب کی جو ہماری موجودہ ایکسپورٹس ہیں، اس سے ہم 100 ارب ڈالر تک کتنے کم سے کم مدت میں پہنچ سکتے ہیں. اسی پر ہمارے مستقبل کا انحصار ہے، اور ہم اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے مل کر کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر ہی کو انیبل کر کے ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. شکریہ آپ کا احسن صاحب.